اور مڑ کے کہہ دو جی یہ مولوی کیا باتیں کرتے ہیں. مولوی ایک نہیں اسی سارے ہی مر جائیے کائنات ایک لمحے نال مر جائیے اس خاک برابر نہیں جتے حضور ایک باری پیشاب مبارک فرمایا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت آبرو کا, اور جناب ہمیں تم تبلیغیں کرتے ہو اور ہمیں جناب وہ دبانے کی. جی یہ مولوی لبیک والے کیا چاہتے ہیں؟ میں کہا جب تک لبیک والا سی زندہ نا اے کم نہیں ہونا. ہاں اے نہیں ہونا کم, ہاں اے کم نہیں ہونا, آج بالکل نہیں ہونا. حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدھر نشان. حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے. مشرکین مکہ نے آپ نو سولیوں تے بدھیا, پہلے سولیوں تے بن کے نا پھر انہاں پورے عرب نو بلایا. انہاں کیا امام الانبیاء دے غلاماں نے جدہ جدہ بندہ ماریا, جنہوں نقصان پہنچایا, ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی, اسی نو بند دیتا ہے سولیوں تے. آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ, ایک بندے کو تسی بدلہ لو. تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کو کتنا بدلہ انہاں لے ہونا. سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نال ہویا. انہاں کینچیاں نال آ کے آپ دا ایک ایک جسم کٹیا اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانا پڑیا. مکہ تو حضور بہت بعد فتح ہویا نا عام نو, جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ, اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن, لو تو نہیں سی نا خبیب بن عدی دا جسم تا انسان والا ہی سی نا, دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز, دوروں ہٹ کے آپ تے تلواراں نال آپ تے چھوڑے لا رہے سن, ایک ایک جسم نے ایک چھوٹے جو لکڑی دے چھوڑے لاندے انج لا رہے سن تے آپ انج تختہ دار تے بدھے ہوئے سن. تے آپ نے انہوں نے ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا؟ آپ نے تختہ دار تے پھر ترانہ پڑھیا, اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تے ہمس دے گورنر بنے تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھائی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے, 4 شکایتاں, اے علماء بیان کرو. اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست؟ انہوں نے کہا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی, ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے, تخت تے بھی حضور ہی بیٹھے, عدالتاں بھی رسول اللہ دیا سن, بازاراں وچ بھی حضور دا دین سی, کیوں نہیں تسی بیان کر دے؟ تانوں کمیٹیاں کہندیاں مولوی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو. انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا وہ نبی نے سیاست کی تھی. یہ حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نا, جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا, بعد وچ انہاں کلمہ پڑھ لیا. انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نال تے آپ نو جدو حضرت عمر کو 4 شکایتاں آئیاں نا بھئی نو مرگی دی بیماری, حضرت عمر نے حمص سے تو طلب کیتا. میں جدو حمص دی حدود وچ داخل ہویا نا جی ملک شام, جدو میں گیا سی تو میری اکھاں رون لگ پئیاں سن کہ اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی. قبر مینوں نہیں ملی, میں اتنے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے, آپ دی قبر مینوں مل گئی, میں اتنے حاضری دیتی. بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن, انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری. آپ نے فرمایا تانوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھے پوندے ہو, بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی نہیں. انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جدو سعید بن عامر الجمحی دا جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے, اس ویلے میں موجود سی تے میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جانا. اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال. تے تسی خالی ایک جناب کسی بندہ تواڈے گھر آ کے پوچھے جناب میں ایجنسیوں کا ہوں, آپ لبیک کے ممبر ہیں؟ نہیں 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 نہیں. انہوں نے کہا وہ صدر جلسے کیوں گئے سی؟ انہوں نے کہا میں تے لنگ رہے سی موٹر سائیکل ہوئے میں کک مارن لگا تے میں کہا چلو ویکھی اتھے کی ہو رہے تے بہت دل بندہ تو میری تقریر سنی نہیں سکتا. توجہ, بہت دل بندہ تو میری تقریر سن, ایک جملہ سنے تو کہندا چلیے مولوی تو کچھ کرو ہوئے, اے مولوی کچھ کرو ہوئے. کچھ بھی نہیں ہونا, چلے ہو موت ادو ہی آنی جدو لکھی ہوئے گی. جاندہ جاندہ پچھلے ہفتے حضور کہنیاں نال بندے مر گئے, کہنیاں دودھ والیاں کہنیاں, حالانکہ دودھ تو بندہ پیندا ہے. اور رائے وڈ روڈ تے آ رہے سی تو جناب وڈیاں وڈیاں کہنیاں سن تے وہ بیچارہ وہ کہنیاں دا ایکسیڈنٹ ہو تو تھلے ڈڈیاں تے کئی سارے بندے رڑ گئے. کہنیاں دودھ دی کہنیاں بھی بندے مار دیندیاں جے موت آئی ہو, شوگر بھی بندے مار دیندی. کہندے ہونے بس ایتھے سی تے بس تھوڑا انج لمحہ ہی پی گیا. کہندا کی ہویا جڑ دل نو کچھ ہو گیا, بس ایویں ہو جانا ہے. چلے ہو تے اج حضور نال پیار کرو, اج موقع ہے. جاندہ جاندہ ایویں بھی موت آ جانی, لیکن چج بھی تے آوے نا یار. جی زبان تے لبیک دا نعرہ ہوئے تو موت آ جائے.
گل جڑی کرن لگا میں جڑی گل کرن لگا خبیب بن عدی نے تختہ دار تے ترانہ پڑھیا سنا دیواں لقد جمع الاحزاب حولي ولبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونها وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی. جب آپ کا جسم کٹ رہے سن تو اس شعر زمانہ میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک دن آنی ہے. وما بی حذار الموت انی لمیت، فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا. ولکن حذاری جحم نار ملفعی، میں تے اس جہنم دی اگ دے شولے کو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ چ لے لوی گنا. ہاں فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا، میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. آگے فضل العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدع لحمی وقد یاس مطمعی. فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی. ہزار جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا، پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کاٹے، آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی. آگے الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی. اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا. کیوں جی آخر تو پھر کی فرمایا جدو نہ جسم اپنوں ایتھے مارن لگ دے تو پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا، جدو آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے باہر کٹ کے زبان کٹن لگے، اس ویلے پھر آپ نے فرمایا فلستو بالی حین اقتل مسلما علی جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. فرمایا میری زبان کاٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی. فرمایا سن لو مجھے تمہاری اب زبان کاٹنے کے قریب آ گئے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم میری زبان کاٹنے لگے ہو، اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا. ہاں جی توجہ جی. فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں. وذالک فی ذات الالہ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ. فرمایا میرا جسم کاٹ کر تم تاڑیاں مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا. فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ اذیتیں برداشت کی ہے نا، میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا، ایسے کر دے گا. بس یہ اسلام ہے. اس اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانیاں ہوئی. آپ کو تو کبھی جو ہے وہ پڑھنے کی آپ سے مراد آپ نہیں ہے، جو میری تقریر سن لیتا ہے وہ بڑا بندہ ہے. ہاں مطلب تسی کہو جی نالے اسی مولوی صاحب دی تقریر سنی 1 بجے تے نالے ساڈی بےزتی، تہاڈی بےزتی نہیں، تہانوں اللہ نے وہ عزتاں دتیاں تسی سوچ بھی نہیں سکتے. خالی کوئی لبیک دا نام لے دے نا تے دریائے جہلم بھی پیچھے ہٹ گئے سی سیدھا سے. اے تو حضور دریائے دجلہ سنیا سی نا پیچھے ہٹ گیا. ہاں جی دریائے جہلم واقعی پیچھے ہٹ گئے سی. دریائے جہلم ہوتے جڑا منظر بن گیا سی نا، جے کنٹینر نہ ہٹا دے نا تے قریب سی کہ ساڑھے منڈے نے دریائے جہلم وچ چھال مار رکھ جانی کر دے. جڑا رسول اللہ دے نال لگ جائے انہوں کوئی کائنات وچ کمی ہو سکتی کسے شاید ہی؟ کدی بھی نہ سوچا کرو اے کمی اینا دی ہے جڑے لگے پھر دین انہاں نے دین نال پنڈیوں لے کے لاہور دا جلوس ذات واسطے تے جائز ہوئے تے انہاں اجے تک مذمت بھی نہیں کیتی ہے جنہاں نو تسی ووٹ دیتے ہیں. انہاں اجے تک ہا لین دے اصور دی مذمت بھی حضور انہاں جماعتاں نہیں کیتی. پیپل پارٹی اور نون لیگ نے جس نے حضور دے گاڑاں کڈن دے منصوبے بنائے سن بین الاقوامی، اجے تک انہاں اس دے مذمت بھی نہیں کیتی. تے سانو تو کوئی پرواہ نہیں، جنہاں ووٹ دیتے نو جاون، جنہاں نو دتے گئے او جاون. قیامت نو اعلان ہوئے گا نون لیگ بھی کھڑی ہو جائے او دے حامی بھی کھڑے ہو جائیں. قیامت نو آواز آئے گی ممتاز بھی کھڑا ہو جائے تو دے حامی بھی کھڑے ہو جائیں. آواز دے لگنی نا قیامت نو. ہاں بڑے بڑے ممتاز الیوم ایھا المجرمون. ہاں قیامت سارے مجرم آج علیحدہ ہو جاؤ. ہاں اس دن مجرم سارے علیحدہ تے محمد عربی ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا.
جڑا حضور دے دامن نال چھپ گیا انہوں تے نہیں نا فرشتے باہر کڈنا بھائی نہ جڑا حضور جدوں چلن